الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء سب سے بالا والا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش مبارکہ کے بعد 6 سال کا عرصہ جب گزرا تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر اپنے شوہر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر حاضری کے لیے جاتی ہیں۔ مدینہ جب حضرت سیدنا عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ان کی قبر جو مدینہ طیبہ کے اندر تھی وہاں پر حاضری کے لیے جب جاتی ہیں تو واپسی پر راستے کے اندر ابوا کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیان میں ہے،
وہاں پر سیدہ آمنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہے، تو ان کی خادمہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس آ جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، صرف 3 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا۔ سیدہ آمنہ تھی، ان کے ساتھ ان کی ایک خادمہ تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر مبارک آپ کی تھی۔ تو اس وقت جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو لونڈی اکیلی ساتھ تھی، وہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس آ جاتی ہیں۔ جب مکہ واپس آتی ہیں تو اس وقت حضرت سیدنا عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ اپنے پوتے کو جب دیکھتے ہیں تو پہلے ہی غم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے جانے کی وجہ سے، کہ جوان بیٹا 25 سال کی عمر ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جانے کا غم ان کے والد عبد المطلب کو پہلے ہی بہت تھا۔ پھر جس وقت دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی انتقال کر گئی ہیں، تو اس وقت اپنے پوتے کا ان کو محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ 6 سال کی عمر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے دادا عبد المطلب کہیں جاتے ہیں، جس طرح ایک شوق محبت سے بچے کو ساتھ والدین لے کر جاتے ہیں، تو کمال اس کے اندر یہ تھا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے، وہ اپنے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں تو ساتھ لے کر جاتے ہیں، کہیں کام جاتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ مکہ کے اندر سردار تھے اور پھر خانہ کعبہ کے متولی تھے حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ تو اس اعتبار سے حضرت عبد المطلب کا مکہ کے اندر ایک خاص مقام اور عزت تھی، تو لہذا مکہ کے لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ جس وقت کسی قبیلے کے ہاں فیصلہ کرنے کے لیے جانا ہوتا تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ ہوتے تھے۔ بچپنا تھا، لیکن اس وقت اپنے دادا کے ساتھ چونکہ محبت اور الفت کا یہ عالم تھا کہ ظاہر ہے ایک ایسا پوتا دنیاوی اعتبار سے دیکھیں جن کے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے سکے، اور پھر والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا پیدائش مبارکہ سے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئی، تو ایک عام کوئی آدمی بھی اس طرح بچے کو جب دیکھتا ہے تو محبت سے دل جو ہے وہ بھر آتا ہے۔ تو پھر دادا عبد المطلب جن کی نسل ہیں اور پھر ان کے پوتے ہیں اور بیٹے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے ہیں جو ان کو بہت پیارے تھے اور سب سے چھوٹے تھے، تو یہ بہت ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ کے دادا آپ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو لہذا متولی بھی تھے خانہ کعبہ کے، یعنی اس اپنے زمانے کے اندر خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، خانہ کعبہ کے معاملات کو آپ کے دادا ہی دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب جب صحن حرم کے اندر جاتے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان کی جو نشست لگتی تھی، ان کا جو ایک کہہ لے کہ وہ سٹیج کہہ لیں اس زمانے کا،
اسپیشل لگایا جاتا تھا، اور مکہ کے اندر کسی کی بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی آپ کی اس نشست پر بیٹھ جاتا، کیونکہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کا معاملہ سارا آپ کے دادا خود دیکھتے تھے، تو وہ آپ کی نشست اس زمانے کے اندر اس کے اوپر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دیگر آپ کے جو چچا اور آپ کے جو حضرت عبد المطلب کے دیگر بیٹے تھے، ان میں سے بھی کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے والد یعنی عبد المطلب ان کی نشست پر بیٹھتے، لیکن وہ بیٹھے ہوتے نشست پر، تو اس وقت کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا، آج کل کے حالات اور ہیں، اس وقت انسانوں کی طبیعتیں اور طرح کی تھیں، وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کی جگہ پر کوئی اور بیٹھے، یعنی اس طرح کی، اور مکہ کے لوگ تو پھر وہ دل کے اعتبار سے بڑے سخت تھے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں تو محسوس کر کے آتے ہیں کہ مکہ والے سخت ہیں، مدینہ والے نرم ہیں۔ ہر بندہ یہ مطلب حج عمرہ کرنے والا بھی آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو مکہ والے وہ ان کی ایک اپنی طبیعتوں کی کیفیت تھی، وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے مقام کو کوئی اور لینے کی کوشش کرے، لیکن حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب نشست پر بیٹھے ہوتے تو نشست خالی پر بھی کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے یا تو پہلے ہی ان کو اپنے ساتھ لے آتے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وہ آتے دیکھتے تو اپنے ساتھ جگہ بنا کر ساتھ بٹھا لیتے تھے، اور اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا اسے کہتے نہیں بھی انہیں نہیں روکنا، انہیں آنے دو۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دادا عبد المطلب کا بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، لیکن بہرحال اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو اس دنیا کے اندر آیا اس نے جانا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا کہ والدین کے بعد ظاہر ہے کہ دادا دادی یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ بڑے پیار والے رشتے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ ہے، وہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ دو رشتے جو ہیں ان کے ساتھ یہ ایک نسلی رشتے ہیں، یہ مطلب اپنے بڑے رشتے ہوتے ہیں، تو لیکن ہمارے ہاں ایک تربیت کے لحاظ سے کچھ المیہ ہے۔ بہرحال اوورحال تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نانا نانی یقیناً یہ بھی قدر والے رشتے ہیں، لیکن بچوں کو زیادہ ان کی شناسائی ہوتی ہے، اور دادا دادی تایا پھوپھی چاچے ان سے اتنی وہ انسیت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ عموماً یہ ہے کہ گھر کے اندر تربیت ایسی ہوتی ہے، والد تو کام پہ چلا جاتا ہے، تو پیچھے کیا ہوتا ہے کہ والدہ نے جب بھی بات کرنی ہے تو اس نے جناب دادا دادی سے تو کرنی ہی نہیں ہے، اس نے اپنے والدین سے بات کرنی ہے یا اپنی خالہ سے بات کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ بچے پڑھنے آتے ہیں، بہت کم کہتے ہیں ہم دادا کے گھر گئے ہیں، دادی کے گھر گئے ہیں، زیادہ کہیں گے نانوں کے گھر گئے ہیں، نانی کے گھر گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو ان رشتوں کی ہی پہچان کروائی جاتی ہے زیادہ تر۔ وہ کون کرواتا ہے؟ وہ والدہ کرواتی ہے۔ تو والدہ جو ہیں ان کو چاہیے کہ ان رشتوں کی پہچان پہلے کروائیں۔ یہ دادا دادی، یہ چاچے، یہ تائے، یہ پھوپھیاں، یہ ایسے رشتے ہیں کہ جن رشتوں کا ایک خونی تعلق ہے، اور پھر یہ نسل میں بڑے رشتے ہیں، اور ان سے آگے نسل چلی ہے، یہ خاندان کے لوگ ہیں، اور ان کا تعارف، ان کی عزت، ان کا احترام، یہ زیادہ مطلب ایک تعارف ان کا بچوں کو ہونا چاہیے، تاکہ ان کو اپنے دادا دادی تائے پھوپھیاں چاچے ان لوگوں کی زیادہ اہمیت ہو، چونکہ یہ زیادہ قرب کے رشتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عبد المطلب جانا تو ہوتا ہے، ہر کسی نے جو بھی پیدا ہوا اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کے دادا ایک روایت کے مطابق
ان کی عمر اس وقت 140 برس تھی۔ تو 140 برس کی عمر کے اندر ظاہر ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس سے پہلے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبد المطلب ان کو بلایا اور بلا کر ان کو فرمانے لگے کہ آپ نے میرے جانے کے بعد میرے اس پوتے کا خیال رکھنا ہے جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سکے بھتیجے بھی تھے، یعنی حضرت ابو طالب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے سکے بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے سکے بھتیجے بھی تھے۔ اور پھر آپ کے دادا اسپیشلی ان کو آپ کے سپرد بھی کر گئے۔ تو جب انتقال ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8 سال کی عمر مبارک سے لے کر پھر ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے خیال رکھا۔ اور حتیٰ کہ چونکہ بڑی لمبی عمر پائی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد بھی وہ آپ کا خیال رکھتے تھے۔ تو لہذا ایک سال ایسا آیا کہ جس سال حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کا بھی انتقال ہوا، اور اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ جب دونوں ایسی عظیم ہستیوں کا انتقال ہوا اس سال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا۔ عام الحزن مطلب غم کا سال۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کتنے ایسے دن آئے کہ جس کے اندر بڑی بڑی آپ نے تکلیف دہ معاملات دیکھے۔ آپ کے مطلب وہ دن بھی جب بچپن کے دن، پھر آپ کی سمجھ جو ایک جوانی کے دن، پھر اس کے بعد آپ نے ساری جو زندگی دیکھی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد والی بھی، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو اپنی زندگی کے اندر اس سال کو عام الحزن فرمایا جس سال حضرت ابو طالب اور سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس سال کو غم کا سال کہا۔ تو لہذا اتنا آپ کا خیال رکھتے تھے حضرت ابو طالب۔ تو بہرحال ان کے سپرد تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری کا بڑے خوبصورتی کے ساتھ یہ ذمہ داری انہوں نے نبھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عمر گزارتے رہے، اور حضرت ابو طالب ان کے دیگر بیٹے آپ دیکھیں کہ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بھی پیار تھا کہ وہ دسترخوان لگاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھتے، آپ بھی کھانا تناول فرمانا شروع کرتے تو پھر اجازت ہوتی کہ سارے جو ہے وہ کھانا کھاؤ۔ اس قدر پیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چاچا کو۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تو باقاعدہ اپنے کسی بیٹے کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو تمہارے بھائی کہاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو پھر اس کھانا کھانے کا آغاز کیا جاتا۔ یعنی بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرپرستی کے اندر بہت ساری زندگی کے ایام گزارے۔ اور ابتدائی سفر جو ملک شام کی طرف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس عمر مبارک تھی تو ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے جو سفر حضرت ابو طالب نے کیا تھا اس سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو لہذا تربیت کا بڑے شاندار طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیال رکھتے رہے، اور اپنے بیٹوں سے بڑھ کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ پہلا سفر کیا تجارت کی غرض سے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام گئے۔
اور ملک شام کے اندر وہاں کے لوگوں نے جو جانتے تھے اس بات کو کہ بلکہ ایسا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور اس درخت کے نیچے جب بیٹھے تو عیسائیوں کا ایک عالم آ گیا، اور وہ عالم آ کر پوچھنے لگا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ آ کر پوچھنے لگا آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو بتایا گیا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ تو جس وقت اس نے کہا مکہ سے آپ آئے ہو تو اس درخت کے نیچے، تو ہم نے تو اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے اس درخت کے نیچے مکہ سے آنے والا ایک قافلہ ٹھہرے گا، اور اس قافلے میں اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارکہ کو دیکھ کر انہوں نے اس بات کا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کرے کہ جس وقت آپ اعلان نبوت فرمائیں میں خود ہوں اور آپ کی نبوت کا جو ہے وہ اقرار کروں اور آپ پر ایمان لاؤں۔ آپ اندازہ کریں، اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود و نصارہ صرف حسد کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ورنہ پہچاننے کی بات اگر ہو تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اتنا واضح ان کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ انکار کرنا صرف حسد کی بنا پر ہے، کیونکہ حسد ان کو یہ تھا کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ تو بنی اسرائیل کے اندر چلا رہا تھا، یعنی اولاد یعقوب کے اندر یہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، تو اچانک یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف کیسے چلا گیا؟ اسماعیل علیہ السلام چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آگے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر آگے نسل چلی، ان میں بہت سارے اللہ کے پیغمبر تشریف لائے بنی اسرائیل کے اندر، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسرائیل، انہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اولاد یعقوب کے اندر علیہ السلام یہ سلسلہ جو ہے انبیاء کے آنے کا جاری و ساری تھا، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل کے اندر آپ تشریف لائے۔ تو یہ جس وقت ادھر دیکھا جائے اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اندر تشریف لائے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سیدہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر گئے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک درمیان میں کوئی اس نسل میں نبی نہیں آیا۔ تو جب اس نسل میں نبی نہیں آیا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بالآخر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہود و نصارہ کو اس بات کا بھی دکھ تھا، اس وقت کے لوگوں کو یہ دکھ تھا کہ یہ ہماری طرف آتی جو ایک انبیاء کے آنے کا سلسلہ تھا دوسری طرف کیسے چلا گیا۔ تو لہذا پہچانتے تو یہ تھے، ہر طرح کی نشانیاں یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، آپ کی تذکرے ہمیں کرنے چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر ہی آپ کے بچپن کو بیان کریں، آپ کی جوانی کو بیان کریں، آپ کی جو تاجرانہ زندگی ہے اس کو بیان کریں، گھریلو زندگی کو بیان کریں، آپ نے جو سربراہی کے دن آپ نے گزارے ان کو بیان کریں، باپ کی حیثیت سے آپ کی جو زندگی ہے اس کا تذکرہ کریں۔ تو سارے آپ کے جو زندگی کے پہلو ہیں ان کو ذکر کرنا چاہیے۔ آپ کے جب سارے پہلو ہم ذکر کریں گے تو پھر یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو لہذا ہر پہلو کو جب ہم ذکر کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے ہمارے سامنے جو ہے ایک مشعل راہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں کہ جسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے